دوستو آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور بڑے سانپوں کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ جب ایک اللہ والے کو بڑے بڑے سانپوں کے سامنے چھوڑ دیا گیا تو پھر کیا ہوا یہی ہم جانیں گے۔ لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل تحصیل علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ دوستو بیان کیا گیا ہے کہ ایک بستی تھی جہاں کے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، یعنی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا سا وہاں پر بت تھا جسے وہ اپنا خدا مانتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے حکم سے ایک اللہ کے ولی اس بستی میں آ گئے۔ بہت کٹھن امتحان تھا، اتنی آسانی سے وہ بستی والے ماننے والے نہیں تھے کیونکہ وہ بہت ہی نافرمان اور ضدی لوگ تھے۔ اللہ کے ولی اس بستی میں آئے تو بڑا عجیب ماحول تھا۔ وہ لوگ ایک بہت بڑے بت کے آگے بیٹھ کر گڑ گڑا رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ جس زبان میں دعائیں مانگ رہے تھے بزرگ کو وہ بھاشا نہیں آتی تھی، لیکن اللہ پاک کے حکم سے انہیں ان کی زبان سمجھ میں آنے لگی۔ وہ بزرگ ان لوگوں کے قریب گئے اور ان میں سے ایک آدمی کو پکار کر کہا، ذرا ادھر تو آنا۔ وہ آدمی ان بزرگ بابا کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کیونکہ اب تک اس حلیے میں انہیں کوئی بھی انسان اس بستی میں نظر نہیں آیا تھا۔ قریب آ کر اس آدمی نے کہا، بولو تم کون ہو، کیا چاہتے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو بزرگ بابا کہنے لگے، اللہ تمہارا بھلا کرے، لیکن تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ اتنا بڑا سا پتھر جو انسانی شکل میں ہے، اس کے آگے بیٹھ کر تم یہ کیا مانگ رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس سے مانگ کر اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ بزرگ بابا نے کہا، تو کیا اب تک تمہاری مرادیں پوری ہوئی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں، یہ دیکھو اس بستی میں کیا کچھ نہیں ہے، کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، وہ نعمتیں جو شاید آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ بزرگ بابا نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ انجان ہو، تم نہیں جانتے کہ تمہیں دینے والا یہ پتھر نہیں بلکہ کوئی اور ہے جو نظر نہیں آتا، یعنی ہماری یہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بزرگ بابا کہنے لگے، دوستو میری بات کو مان لو، اللہ ایک ہے جس کی میں اور تمام مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ وہ اس پوری دنیا کا اور سارے سنسار کا رب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے۔ بزرگ بابا کی ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اس آدمی نے کہا، دیکھو یہ باتیں یہاں پر کرنے آئے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، بلکہ میں تمہیں اپنے سردار سے ملاتا ہوں۔ اس آدمی نے گستاخی کے ساتھ ان بزرگ بابا کو پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، سردار، یہ آدمی اس بستی میں نیا لگتا ہے اور یہاں آ کر کچھ عجیب سی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کی ایک مقدس کتاب ہے جسے قرآن پاک کہتے ہیں۔ ساری باتیں سن کر اس بستی کے سردار نے کہا، اے انسان، تو جو بھی ہو، تو یہ جان لے کہ ہمارے پاس بھی ہماری کتاب ہے اور ہم اسی کو پڑھتے ہیں۔ تم ہماری کامیابی نہیں دیکھتے؟ تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا گیا ہے؟ بزرگ بابا نے کہا، ہاں، آپ کو بہت کچھ دیا گیا ہے، آپ سب بہت ہی زیادہ دولت مند ہیں، امیر ہیں، لیکن دینے والی ذات یہ پتھر کی نہیں بلکہ اللہ پاک کی ذات ہے جو اس دنیا کا اور سارے جہانوں کا رب ہے۔ وہی ہمارا اللہ ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے جس نے یہ دنیا اور سارے جہانوں کو بنایا ہے۔ بستی کا سردار کافی دیر تک ان اللہ والے سے باتیں کرتا رہا۔ اللہ والے اسے حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بہت ظالم اور گھمنڈی انسان تھا۔ اس نے حقیقت کو نہیں مانا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس آدمی کو بستی سے باہر نکال دو، جہاں پر بڑے بڑے اژدہے یعنی سانپ ہم نے پال رکھے ہیں، وہاں پر لے جا کر اس کو پھینک دو اور صبح جا کر دیکھنا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ سانپ اس کی ہڈیاں تک کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں ہمیں ہضم نہیں ہو رہی۔ بزرگ بابا کہنے لگے، دیکھو اللہ پاک نے مجھے کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم سب بہت غرور کرتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب فانی ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ وہ سردار اب تو چیخ کر کہنے لگا، کہاں ہیں سارے غلام؟ جاؤ اس کو اٹھاؤ اور یہاں سے لے کر جاؤ اور وہاں جا کر پھینکو جہاں پر کوئی پانی بھی نہیں مانگ سکتا اور جہاں دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک سانپ موجود ہیں۔ لے جاؤ اور اسے لے جا کر وہاں پھینک دو۔
اسی وقت بہت ہی بڑے بڑے 4 آدمی آئے۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ عام انسان ان کے آگے کوئی چھوٹا بچہ معلوم دیتا تھا۔ ان چاروں نے بزرگ بابا کو اٹھایا اور بہت ہی بے ادبی کے ساتھ بستی سے باہر کی طرف لے کر چلے گئے۔ بستی میں موجود تمام لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ چاروں لوگ بزرگ بابا کو ایک ویران جگہ پر اٹھا کر لے گئے۔ بزرگ بابا نے کہا، تمہارے سردار نے تو کہا تھا کہ یہاں پر بہت بڑے بڑے سانپ ہیں، اژدہے ہیں، لیکن یہ مجھے نظر نہیں آتے۔ ان چاروں لوگوں نے کہا، وہ ایسے نہیں نکلیں گے، بلکہ جیسے ہی وہ سونگتے ہیں کہ یہاں کوئی انسان آ گیا ہے تو وہ اسی وقت اس انسان پر حملہ کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم انہی لوگوں کو پھینکتے ہیں جن کو سزا دینی ہوتی ہے۔ جاؤ، آج تمہاری باری ہے، جاؤ ان بھوکے سانپوں کی بھوک مٹاؤ۔ بزرگ بابا کو ایک میدان میں پھینک کر وہ چاروں ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور سوچنے لگے کہ اب دیکھتے ہیں صبح اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ والے کو وہ لوگ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ بزرگ بابا نے کہا، یا اللہ، تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، ہر جاندار کو تو نے ہی بنایا ہے۔ اے اللہ، طاقت بھی تو نے بنائی ہے اور کمزوری بھی تو نے ہی بنایا ہے۔ یا اللہ، میں اس وقت کمزور ہوں اور تیرے دین کو پھیلانے کے لیے اس بستی میں گیا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے بے عزت کر کے یہاں پر لا کر پھینک دیا۔ یا اللہ، ان لوگوں کو بد دعا نہیں دے رہا ہوں، اپنا رحم و کرم مجھ پر نازل فرما دے۔ اگر آج میں ان سانپوں کی غذا ہوں تو اپنا رخ جاری رکھ، اور اگر آج میں ان کی غذا نہیں تو ان کے دلوں میں تو ہماری محبت ڈال دے۔ اللہ رب العزت نے بزرگ بابا کی دعا کو قبول کر لیا، اور جب وہ اژدہے آپ کی جانب بڑھتے آ رہے تھے تو آپ صرف اللہ کا نام لے رہے تھے، اللہ کا ذکر پاک کر رہے تھے کہ یا اللہ، اگر میری موت اسی طرح لکھی ہے تو مجھے منظور ہے، بہتر ہے کہ میں کلمہ شہادت پڑھ لوں۔ وہ بابا کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے۔ اچانک انہی سانپوں میں سے، انہی اژدہوں میں سے ایک بہت بڑا اژدہا نمودار ہوا جو بہت بڑا سانپ تھا۔ وہ قریب آیا اور اس کے منہ میں ایک ٹہنی تھی جو بہت بڑی خوشبودار پھول کی ٹہنی تھی۔ قریب آ کر اس نے وہ ٹہنی اور وہ پھول حضرت کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، میں آپ کو کیا کھاؤں گا، یا میرے ساتھی آپ کو کیا کھائیں گے؟ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، نہ کہ ہم آپ کو اپنی غذا بنائیں گے۔ وہ اللہ والے تو پہلے ہی نہیں ڈر رہے تھے، بس اللہ پاک کے حکم پر راضی تھے۔ جب اژدہے نے یہ بات کہی تو آپ سنبھل کر بیٹھے اور کہا، اچھا یہ بتاؤ میرے لیے رحم کیوں؟ تو اژدہے نے کہا، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دی ہے۔ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ پھر اس نے کہا، آپ کو جب تک یہاں رہنا ہے آپ یہاں رہ سکتے ہیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا، بلکہ اگر آپ پر کسی نے حملہ کیا، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ بزرگ بابا نے کہا، جو اللہ پاک کا حکم ہے وہی کرنا، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ صرف رب واحد اس اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اپنی عبادت شروع کر دی۔ پوری رات وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو اس بستی کے سردار نے انہی 4 غلاموں کو حکم دیا کہ جاؤ، ذرا جا کر دیکھو اس بوڑھے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی بچا ہے یا سانپ وہ بھی کھا گئے۔ وہ چاروں لوگ ہنستے ہوئے اس ویران سی وادی کے پاس آئے تو دیکھا بزرگ وہاں آرام سے سو رہے ہیں۔ شاید چند لمحے کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ان کے سرہانے ایک بہت بڑا سا سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس کے منہ میں وہی خوشبودار پھول کی ٹہنی تھی جو وہ اللہ والے کو اوپر ہلا کر انہیں پنکھا کر رہا تھا۔ ان سب نے جب یہ عجیب و غریب منظر دیکھی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دوڑتے ہوئے اپنے سردار کے پاس آئے اور کہنے لگے، سردار سردار، دیکھیے انسانوں کو کھانے والے جو اژدہے اس آدمی یعنی اس بوڑھے انسان کی خدمت کر رہے ہیں، جلدی چلیے سردار۔ سردار نے ان کی بات سنی، وہ بھی حیران رہ گیا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر وہ بستی سے باہر آیا اور اس خالی ویران میدان کی طرف چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھتا ہے اس وادی میں بزرگ بابا آرام سے سوئے ہوئے ہیں اور سانپوں کا سردار بیٹھا ہوا ان کے سرہانے میں مکھیاں ہٹا رہا ہے۔ وہ سردار کہنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ اپنی مدد کے لیے بتوں کو پکار رہا تھا، لیکن وہ بے جان بت اس کی مدد کیسے کرتے؟ انہیں تو انسانوں نے بنایا تھا۔
وہ سردار غصے سے کانپنے لگا اور اب بھی نہیں سدھر رہا تھا۔ ابھی بھی اس کی عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ کیسے اللہ کے ولی کو خطرناک سانپوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہ پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے طاقتور غلاموں کو بلایا اور کہا، جاؤ ان سارے سانپوں کو کاٹ کر رکھ دو۔ یہ سارے ہمارے پالے ہوئے، ہماری غذاؤں پر پلنے والے آج ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان سب کو کاٹ ڈالو۔ وہ غلام سانپوں کو مارنے کے لیے وہاں اترا، لیکن یہ کیا، ان سانپوں نے ان غلاموں پر حملہ کر دیا۔ وہ جو اتنے لمبے لمبے قد کے غلام تھے، طاقتور آدمی تھے، وہ سب ان کا ایک ہی آن میں نوالا بن گئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اژدہے اپنی جگہ سے نکل کر بستی کی طرف بڑھنے لگے۔ سردار بھاگتا ہوا بستی میں داخل ہو گیا، اسی پتھر کے بت کے پیچھے جا کر چھپ گیا کہ یہی مجھے بچائے گا، لیکن وہ بیچارہ بت اسے کیسے بچاتا۔ سانپوں کا سردار آیا اور بڑا سا منہ کر کے پتھر کے بت کے ساتھ ساتھ اس سردار کو بھی نگل گیا۔ تو دوستو، یہ حال ہوا اس اللہ والے پر ظلم کرنے کا۔ دوستو، سوچنے والی بات ہے کہ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ وہ لوگ اللہ والے کی بات مانتے، بت پرستی سے توبہ کرتے اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے اور اپنے آپ کو سانپوں کا لقمہ بننے سے بچاتے اور جہنم کی آگ سے بچ جاتے۔ ان کے گھمنڈ نے، ان کے تکبر اور اکڑ نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ان کی دنیا بھی تباہ ہوئی اور آخرت بھی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔